بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہودی آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو ناظرین گرامی، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ علامہ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ایک روز اپنی زمین کی دیکھ بھال سے واپسی پر آپ کا گزر ایک ویران جگہ سے ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ ایک ٹوکری میں جانوروں کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا اور دوسری ٹوکری میں سے سوکھی روٹی نکالی۔ پھر انگور کے پیالے میں سوکھی روٹی کو بھگو کر کچھ دیر رکھ دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ دیوار کے ساتھ پاؤں کا سہارا لگا کر لیٹ گئے۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ اپنے عرش پر کھڑی ہے اور اس کے مکین خلاق ہو گئے، ان کی بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ جب 100 برس مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر آپ کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر آغاز ہوا، آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء جمع ہو رہے تھے، جمع ہوئی اور ان پر گوشت چڑھا اور پھر جسم میں روح ڈال دی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آپ سے پوچھا، اچھا آپ کتنے عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے یہاں آئے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ، ابھی ایک روز مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 برس موت کی گود میں سوئے ہیں۔ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی جانب دیکھیں، یعنی سوکھی روٹی اور اس کی جو کہ پیالے میں نچوڑا تھا، سب اسی حالت میں موجود ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے کہا، گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر جگہ سے آ کر جمع ہونے لگی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کر دیا گیا، پھر جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اس میں روح پھونکی تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کی جانب دیکھو اور اس طرح ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشان بنائیں، اور ہڈیوں کی جانب دیکھو، ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے ہڈیوں کی جانب دیکھو، ہم نے انہیں کیسے جوڑا اور جوڑوں کو ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا وہ کس طرح بغیر گوشت کے گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو کہنے لگے، مجھے علم ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو پہچانا، نہ آپ لوگوں کو پہچان سکے، اور آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہ تھا۔ اندازے کے مطابق آپ نے گھر میں داخل ہوئے تو وہ ایک بڑھیا جو آنکھوں سے اندھی تھی، اس کی عمر 120 برس تھی، وہ آپ کی باندھی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کے باعث اس کی قوت جواب دے چکی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور پھر کہنے لگی، میں نے اتنے برسوں میں سے کسی کو عزیر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے
تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر ہوتے تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگیں درست فرما دی اور تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سے جائے بیٹھے تو عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو 108 سال کا بوڑھا تھا اور وہاں آپ کے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے، اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو لوگوں نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں باندھی ہوں۔ انہوں نے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بنائی مجھے لوٹا دی اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت کی آغوش میں لے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ سب اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان سیاہ تل تھا، جب آپ کی شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ عزیر نکلے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا کہ ان میں سے عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہ تھی، اور بخت نصر نے تورات کو نظر آتش کر دیا ہے، تو اس کا اتنا حصہ باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ دیں۔ آپ کے والد سروخا نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا، تورات نکال لی جس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ آپ ایک درخت میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع تھے۔ اتنے میں آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو فوراً تورات حفظ ہو گئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اسی بنا پر یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں تورات نئے سرے سے لکھ کر دی، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ مشہور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی بھی شخص تورات کا حافظ نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات لفظ بلفظ یاد کروا دی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ نور معرفت لے کر اترے، اور وہ نور حضرت عزیر علیہ السلام میں منتقل فرما دیا۔ آپ نے تورات کی لکھوا دی اور فارغ ہو گئے۔ تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زبانی تورات لکھوا دی تھی۔ اسرائیل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے پاس بغیر لکھے تورات لے آتے، اس لیے عزیر علیہ السلام بغیر لکھے تورات لے کر آئے۔ اس لیے ان میں کوئی فرق ہے یہ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔